صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وصدق رسوله النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میری بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہو جائے، میرا وقت وصول ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا پالنہار، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھے. کیونکہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ اللہ کے دلارے ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہو تو وہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے. یوں فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے، ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب. جو شخص ہمارے نبی کی نقل اتارتا ہے، ہمارے نبی کی چال چلن چلتا ہے، ہمارے نبی کے طریقوں پر چلتا ہے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، نبی والی فکر، نبی والا درد، نبی والا غم، نبی والی کوڑن اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے، پوری دنیا والوں کے لیے اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اور جناتوں
کے لیے اپنے اللہ کے سامنے تڑپتا ہے. جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے. جو ایمان والے موجود ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے انہیں اللہ ہدایت دے دیں اس کے لیے محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. یوں فرمایا کہ یہ انسان بھی اللہ کا محبوب ہے. ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب, اور جتنے بھی اللہ کے ولی اس دنیا سے گزرے ہیں یا جتنے اللہ والے ہیں یہ سب درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اکثر بزرگان دین نے, اکابرین نے, سلف صالحین نے زبان حال سے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہمیں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ درود شریف کی برکت سے ملا ہے. میرے اور آپ کے پاس بھی ایک زندگی ہے, ایک موقع ہے, اور یہ زندگی گزر جائے گی, یہ موقع ختم ہو جائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جوانی ہے اس میں خوب کھیلو, ابھی تو بچپنا ہے کھیل کے گزار دو. کچھ لوگ کہتے ہیں جوانی ایک ہی مرتبہ ملی ہے اس کو عیاشی میں گزار دو, دوستوں کی مجلسوں میں گزار دو, اور کرکٹ کے شوق میں گزار دو, اور ہیرو کی اور کرکٹروں کی نقل اتارتے اتارتے گزار دو, موبائل اور انٹرنیٹ کے پیچھے گزار دو, اور دوستوں کے ساتھ رات میں چوراہے پر دیر دیر تک بیٹھ کے گزار دو. جوانی ایک مرتبہ ملی ہے عیاشی میں گزار دو. کچھ لوگ کہتے ہیں بچپنا ایک مرتبہ ملا ہے کھیل کود کے گزار دو. کچھ لوگ کہتے ہیں جوانی ایک مرتبہ ملی ہے عیاشی میں گزار دو. اللہ کے عاشق اور اللہ کے ولی لوگ کہتے ہیں میرے عزیز یہ زندگی بھی تجھے ایک ہی مرتبہ ملی ہے, اس کو اللہ کو راضی کر کے گزار دو. زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی, جو وقت چلا گیا سو چلا گیا, وہ تو ریٹرن آنے والا نہیں ہے. ابھی جو وقت چل رہا ہے اس کی قدر کرو. میرے عزیزو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود شریف پڑھنے والے اللہ کے محبوب ہے. درود شریف پڑھو, اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بچہ جب تک اپنے باپ کی بات مانتا ہے وہ والد صاحب کا پیارا اور دلارا ہوتا ہے. تو جب تک بندہ اپنے اللہ کی بات مانتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی فرمایا اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے, اور مخلوق کو خوش کرو خدمت کے ذریعے. بالکل صحیح بات ہے. اگر اللہ بھی راضی ہو اور پیارے نبی بھی راضی ہو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کر لی جائے تو وہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ولی بننا بہت ہارڈ ہے. دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کا ولی بننا ہے, دنیا کا سب سے آسان کام. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان 10 سیکنڈ میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ہم ولی کے لفظ کو تھوڑا سا ہائپر کر دیتے ہیں, ہائی لیول کر دیتے ہیں. او ولی یہ تو اللہ والوں کی بات ہے, ہم تو کہاں حافظ ہیں, ہم کہاں عالم ہیں, ہم تو گنہگار انسان, ہم تو جاہل انسان, ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے, ہم کہاں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. میرے عزیزو ولی کہتے ہیں دوست کو. میری کسی سے دوستی ہو گئی تو مجھے یوں کہیں گے کہ میں فلاں آدمی کا ولی ہو گیا. اب بات کیا ہے کہ میری اس سے دوستی ہو گئی, ہماری دوستوں کی کمپنی سے ہماری دوستی ہوتی ہے تو یوں کہیں گے کہ یہ ان کمپنی والوں کا ولی ہو گیا, ان کمپنی والوں کا دوست ہو گیا. ارے کسی کے ساتھ 2 دن چائے پینے جاتے ہیں اس سے دوستی ہو جاتی ہے تو دوست کو ولی کہتے ہیں. تو یوں فرمایا جو اللہ کا دوست ہو جائے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. اللہ کو مانے, اللہ کی مانے, پیارے نبی کو مانے, پیارے نبی کی مانے. اچھا اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کریں؟ 10 سیکنڈ سے کم میں انسان کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ سچے دل سے پچھلی زندگی پر افسوس کر لیں, سارے گناہوں سے معافی مانگ لیں, زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے, دل ہی دل میں نادم ہو جا, شرمندہ ہو جا, الندم التوبہ, اور کہہ دے اللہ پاک میں نے آج تک کی جو زندگی گزاری ہے غفلت میں, گناہوں میں, آپ کو ناراض کر کے, اللہ پاک سوری میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ آپ کو راضی کر کے زندگی گزاروں گا, آئندہ آپ کو راضی کر کے زندگی گزاروں گا.
اور پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ ایک دن میں وہی گناہ 1000 مرتبہ ہو جائے، شیطان 1000 مرتبہ اس گناہ کو تڑواتے ہوئے نہ شرمائے تو 100 مرتبہ ہم اللہ سے سوری کہتے ہوئے بھی نہ شرمائے۔ ہاں، ہم پکی نیت سے اللہ پاک اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، باری تعالیٰ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر توبہ، پھر اللہ میں یہ نہیں کروں گا، پھر کسی وجہ سے ہو جائے پھر توبہ۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں۔ جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑیں۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک تیرا اللہ جو ہے نا وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ کچھ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، احسان کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ دوست رکھتے ہیں، اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ محبت فرماتے ہیں۔ یوں فرمایا صبر کرنے والے یہ بھی اللہ کو بہت پسند، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ جن سے محبت فرماتے ہیں ہم وہ کام کریں، ہم صبر کرنا سیکھیں، صبر کرنے والوں سے اللہ کو پیار، ہم شکر کرنا سیکھیں، شکر کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ہم تواضع سیکھیں، تواضع کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ہم لمبی لمبی نفلیں پڑھنا سیکھیں، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، کثرت سے استغفار کریں، استغفار کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، قرآن شریف پڑھیں، محبت کی زبان سے پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے، میں اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو سنا رہا ہوں۔ اپنے آپ سے کہیں کہ جب تو پڑھتا ہے نا تیرا اللہ ضرور سنتا ہے، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، ہم زبان سے جو بھی جملہ نکالتے ہیں وہ اللہ سنتے ہیں۔ یوں فرمایا جس انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میری ہر بات غور سے سنتا ہے، وہ انسان اپنی باتیں کسی اور کو نہیں سنایا کرتا، اپنے دکھڑے کسی اور کو نہیں سنایا کرتا، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیف کی باتیں اور اپنی مصیبتیں اور اپنے حالات کسی اور سے شیئر نہیں کیا کرتا، وہ تو اپنی باتیں اللہ سے شیئر کیا کرتا ہے، وہ تو اپنے دکھڑے اپنے اللہ کو سنایا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مصیبت جو ہے یہ تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے، پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے، اور صبر کرنے سے آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یوں فرمایا کہ صبر ہے، جس انسان کے پاس صبر ہو اس کو نہ کوئی گرا سکتا ہے، اس کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الصبر شجرہ، کہ صبر تو ایک ایسا درخت ہے وَثَمَرُهَا حُلْوٌ، جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوا کرتے ہیں۔ صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے۔ اس لیے میرے عزیزو اصل چیز ہے توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا۔ گناہ کی مثال جو ہے وہ کھجلی کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میٹھی کھجلی آتی ہے، دل بہت کرتا ہے اس کو کھجال لیا جائے، لیکن میرے عزیزو اگر کھجالو گے نا 2 منٹ کے بعد وہاں پر لہو شروع ہو جائے گا، جلن اور بڑھ جائے گی، تکلیف اور بڑھ جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد پھر میٹھی کھجلی آئے گی۔ عقل مند وہ ہے جو اس کو کھجالے نہیں، پاؤڈر لگا دے اس پر، ایسے ہاتھ پھیر دے اس پر، لیکن اس کو کھجالے نہیں۔ بالکل یہی بات ہے گناہ کی۔ یوں لگتا ہے کہ ابھی میں یہ گناہ کروں گا نا لذت ملے گی،
مزہ آئے گی، نفس کو سکون آ جائے گا۔ میرے عزیز سکون نہیں آئے گا تو اور بے چین ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا، خدا کی نظر رحمت سے تو اور گرے گا۔ اور یاد رکھنا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ پہاڑ سے انسان پھسلتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ پہاڑ پر چڑھنے میں محنت لگتی ہے، اترنے میں کوئی محنت نہیں۔ گھر بنانے میں محنت ہے، توڑنا ہو تو کوئی محنت نہیں۔ بستیوں کو آباد کرنے میں محنت ہے، بستی کو توڑنا ہو، اجاڑنا ہو، فرمایا کوئی محنت نہیں۔ اس طرح نیک بننا ہو، اللہ کا بننا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، نیکی کا کام کرنا ہو، اس کے لیے تو محنت ہے۔ اگر اللہ کو ناراضی کرنا ہے، اگر اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو اگر برباد ہی کرنا ہے، اگر پلسرات کو اور آخرت کو بھول کر ہی زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ نیک بننے کے لیے محنت ہے، گنہگار بننے کے لیے نہیں۔ دیندار بننے کے لیے محنت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے صلح کرنے کے لیے مولانا صاحب محنت کرنی پڑے گی۔ میرے عزیز پیسہ کمانے کے لیے بھی محنت ہے، چائے پینے جانے کے لیے بھی محنت ہے، کھانا بنانے کے لیے بھی محنت ہے، دکان کا مال خریدنے کے لیے بھی محنت ہے، دکان کا مال بیچنے کے لیے بھی محنت ہے، ایک ٹوپی خریدنے کے لیے بھی محنت ہے، چشمے کی فریم خریدنے کے لیے بھی محنت ہے، جوتے کو خریدنے کے لیے بھی محنت ہے، کپڑے کو سلوانے کے لیے محنت ہے۔ کیا وہ اللہ کا بننے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے؟ فرمایا محنت ہے۔ تھوڑا سا انسان دل پر لے لے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی زندگی ہے۔ ہمارے کئی رشتہ دار، ہمارے کئی دوست احباب قبرستان کی زینت بن چکے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یار میرے بغیر میرا گھر کیسا چلے گا، میرے بغیر میری دنیا کیسے چلے گی؟ ارے ان لوگوں کو دیکھ لے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بغیر دنیا کیسی چل رہی ہے؟ جب تو چلا جائے گا تیرے بغیر بھی دنیا ایسی چلے گی۔ ہمارے پردادا کی زمانے میں دنیا اتنی اپنی آب و تاب کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے ابا کے زمانے میں اور رونق کے ساتھ آئی، ہمارے زمانے میں اور رونق کے ساتھ آئی، ہمارے بچوں کے ٹائم پہ اور اچھی ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے ہمارے پردادا کے ٹائم پہ ہم کس مکان میں رہتے تھے، دادا کے ٹائم میں کتنا اچھا مکان ہو گیا، ابا کے ٹائم میں کتنا اچھا ہو گیا، ہمارے ٹائم میں کتنا اچھا ہو گیا۔ کھانا اچھا، مکان اچھا، سواری اچھی، دنیا کی فراوانی اچھی، دنیا کی زیب و زینت اچھی۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں اور ہماری فیملی کے پاس اور اچھی چیزیں آئے گی اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ اللہ انہیں محتاج نہیں کر دے گا، اللہ انہیں لاچار نہیں کر دے گا، اللہ پاک انہیں مجبور نہیں کر دے گا۔ جس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، ذرا وہ ان کی طرف دیکھ لیں جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہیں دنیا میں۔ آج ان یتیموں کو کون کھلاتا ہے؟ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ میں اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، ذرا ان لاکھوں بیواؤں کو بھی دیکھ لیں جن کے شوہر آج قبرستان کی زینت بن چکے ہیں، آج اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان کی عورتوں کو، وہ جو بیوہ عورتیں ہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ جس طرح یتیم بچوں کو اللہ کھلاتا ہے، بیوہ عورتوں کو اللہ کھلاتا ہے، پریشان حال لوگوں کو اللہ کھلاتا ہے، ساری دنیا والوں کو اللہ کھلاتا ہے۔ جو دنیا میں پاگل لوگ ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو آئی سی یو روم میں سوئے ہوئے ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو ہاتھ اور پیر سے مجبور ہے، لاچار ہے، انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو نابینا لوگ ہیں انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو بولنا نہیں جانتے، گونگے بہرے لوگ ہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جو مستقل بیماریوں کا شکار ہے انہیں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ ارے مجھے اور آپ کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا ہے، ادھر بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر اس کی چھاتی میں دودھ ابھر آیا۔ اللہ بتا رہا ہے دیکھ یہاں بچے کو بھیجا ہے، دوسری طرف تیرے رب نے اس کے رزق کا انتظام کیا۔ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں۔ اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسمان میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دنیا میں نقد مالدار بننا چاہتا ہے،
مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں۔ تفسیر کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں نقد مالا مال کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بناتا ہے، اللہ اس کی آخرت بناتا ہے۔ بخار چیک کرنے کے لیے مشین ہے، پریشر ناپنے کے لیے مشین ہے، شوگر چیک کرنے کے لیے مشین ہے۔ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے اسے چیک کرنے کے لیے کوئی مشین ہے؟ فرمایا ہاں تیرے ماں باپ ہے وہ دیکھ لے، اگر وہ خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا، ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اس نے عجیب بات کہی، اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اپنی ماں سے ملنے جایا کرو، اپنی ماں کے لیے وقت نکالا کرو، اپنی ماں کے پاس بیٹھنا غنیمت سمجھو۔ درد بھرے انداز میں اس نے کہا کہ مجھے پوچھو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا اپنے والد صاحب کی ایک آواز پر فوراً حاضر ہو جایا کرو، چونکہ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے میرے کان آج ترس گئے، ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے میرے کان آج ترس گئے۔ اس عاجز سے اللہ پاک نے ایک دن پہلے ایک چھوٹی سی کتاب لکھوائی ہے، 200 قیمتی نصیحتیں، امید ہے انشاءاللہ وہ منظر عام پر آ جائے گی ایک ہفتے کے اندر۔ اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، 200 قیمتی نصیحتیں۔ ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو، ماں باپ کے سامنے نہ بولو، برداشت کر لو یار، ان کے غصے کو برداشت کر لو، ان کی سختی کو برداشت کر لو۔ کیا ہمارا بوڑھاپا نہیں آنے والا؟ کیا ہمارے بچے جوان نہیں ہونے والے؟ جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ جو ماں باپ ہمارے لیے رات دن ایک کر دیتے تھے، وہ باپ جس نے اپنی ساری جوانی لگا دی کہ میرا بچہ جوان ہو جائے، اس نے پسینے کی شرابور میں اپنی ساری جوانی لگا دی۔ ہم تھوڑے سے جوان ہو کر اسی ماں باپ کے سامنے آج بولتے ہیں، کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، مولانا اس وقت دل ہل جاتا ہے، مولانا صاحب 2.5 سال ہو گیا ہمارا بچہ بول نہیں رہا ہے، کچھ پڑھ دو، کچھ دم کر دو۔ میں نے کہا بھائی میں کوئی عامل نہیں ہوں، ارے مولانا کچھ پڑھنے کا بتا دو، عقل کڑا آتا ہے اس پر کچھ پڑھ کے دم کر دو۔ ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا بچہ بول نہیں رہا ہے۔ اس وقت دل جلتا ہے کہ ماں باپ بچہ بولتا ہو جائے، میرا بچہ صحیح بولنا سیکھ لے۔ اس کے لیے ماں باپ اتنی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بچہ جوان ہو کر اس زبان کی طاقت کو اسی ماں باپ کے سامنے آزماتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی موت بھول گیا؟ اپنے اللہ سے ملاقات بھول گیا؟ پل صراط پر سے گزرنا ہے وہ بھول گیا؟ وہ کیا گھڑی ہوگی اور وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا وقت ہوگا ہم جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب چل رہا ہوگا اور اس میں یوں لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں وقت تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے بولا تھا، فلاں وقت تم نے اپنے ماں باپ کا مقابلہ کیا تھا۔ میرے عزیزوں، ماں باپ وہ ہستی نہیں جنہیں بھلا دیا جائے، ارے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے آپ کو اپنے دل کے بہت قریب رکھا ہے، انہوں نے ہزاروں دفعہ آپ کو گود میں اٹھایا ہے، آپ کی گندگیوں کو صاف کیا ہے۔ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا، آپ کا باپ الٹے پیر واپس جاتا، وہ فروٹ لا کر دے دیتا، کبھی یہ پیسے دیے، آپ کا دفتر کون لایا، وہ اسکول کے چوپڑے کون لائے، آپ کو مکتب میں کس نے بھیجا، مکتب کی فیس کس نے ادا کی، ہم چھوٹے تھے ہمارے کپڑے کون لائے، ہماری ہائٹ بڑی پھر وہ کپڑے کون لائے، پھر ہائٹ بڑی وہ کپڑے کون لائے۔ کیا کوئی دن یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بھوکا سلا دیا ہو اور یوں کہا ہو چل تو پارلے جی اور پانی کھا لے اور آج سو جا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ ان ماں باپ سے پوچھنا کتنی مرتبہ وہ ماں گوشت کی بوٹی نہیں کھاتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے، اور اس موقع پر وہ ماں جھوٹ بولتی ہے کہ بیٹا، بچہ کہتا ہے امی آپ کھا لو، ماں کو پتا ہے گوشت کی بوٹی چونکہ تھوڑی سی کم ہے، تو وہ ماں کہتی ہے بیٹا الحمدللہ میں پہلے ہی کھا چکی ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو کھا لے تو کھا لے، امی تھوڑی سی کھا لو، نا بیٹا میں تو کھا چکی ہوں تو کھا لے۔ وہ ماں اس موقع پر جھوٹ بول کر کے باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
میرے عزیزوں، آج موقع ہے، اگر ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ خانقاہ کا پیغام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اللہ کو راضی کریں۔ آج ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں، اسی لیے اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا سب سے اہم پیغام جو ہے وہ اللہ ہمیں قرآن میں دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ مجھ سے بھی خطاب کر رہا ہے، اللہ آپ سے بھی خطاب کر رہا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اگر میں سوچ لوں کہ میں کیسے جہنم سے بچوں، میری فیملی کیسے جہنم سے بچ جائے، تو انشاءاللہ ہمارا جہنم سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بستی کا ہر فرد اگر یہ سوچ لے، ہر مرد اگر یہ سوچ لے، ہر مستورات اگر یہ سوچ لے، تو آٹومیٹک پوری بستی کی اصلاح ہو جائے گی۔ اتنے پروگرام ہو رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے، پھر بھی جیسی اصلاح ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میری اپنی غلطی ہے۔ بولنے والا سوچتا ہے سامنے والے سدھر جائے، اپنے تو نیکی ہے نا یار۔ ارے میرے عزیز، سب سے بڑا مسئلہ تیرا ہے۔ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا قیامت کے دن صرف اتنا بتا دے، تو نے اتنے سب بیان کیے تھے، اس میں سے وہ کون سا بیان ہے جس پہ تو نے عمل کیا؟ میرے عزیزوں، اصل تو بولنے والوں کا مسئلہ ہے۔ جب میں بولتا ہوں میرے کان پہلے سنتے ہیں، آپ کے کان تو بعد میں سنتے ہیں۔ ایک جگہ بیان کر کر میں نیچے آیا، اللہ نے وہاں کام کی باتیں اپنے فضل سے کہلوائی، اپنے کرم سے کہلوائی۔ ایک بزرگ سے میں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کر دو۔ کہنے لگے بیٹا ابھی جو تو نے بیان کیا ہے نا وہ اچھا بیان ہوا ہے، تو اسی پر عمل کر لینا، اس بیان پہ تو خود عمل کر لینا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ حقیقت میں بولنا اپنی اصلاح کے لیے ہے، حقیقت میں بولنا اپنی اصلاح کے لیے۔ میں اپنی قبر میں جاؤں گا، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے۔ ہمارے یہاں یہ اللہ والے، یہ اللہ والے، یہ اللہ والے، یار اس کو کیا کرو گے؟ وہ اللہ والے ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، ہم ان کی قبر میں نہیں جائیں گے۔ جب ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، کیا وہ اللہ والے کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے؟ کیا وہ اللہ والے کماتے ہیں تو کیا ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے؟ کیا وہ اللہ والے ذکر کرتے ہیں تو کیا ہمیں سکون مل جاتا ہے؟ نا نا نا، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، ان کو اللہ کو حساب دینا ہے، وہ اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، اللہ کا ولی بن کے جانا ہے، اس کا دوست بن کے دنیا سے جانا ہے، اس کا دشمن بن کے دنیا سے نہیں جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اللہ سے صلح کر کے جانا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بولنے والا سوچتا ہے سامنے والوں کی اصلاح ہو جائے، پروگرام رکھنے والے سوچتے ہیں بستی والوں کی اصلاح ہو جائے، بستی کے نیک لوگ سوچتے ہیں الحمدللہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری بستی میں جو گنہگار لوگ ہیں نا وہ سب سدھر جائیں، وہ سب تقوی والے ہو جائیں۔ گنہگار لوگ سوچتے ہیں ابھی تو جو نیک لوگ ہیں نا ابھی تو ان کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، پہلے یہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لے۔ ہر ایک سوچتا ہے دوسرا سدھر جائے، کسی کی اصلاح نہیں ہوتی جب ہر ایک یہ سوچ لے کہ میری اپنی اصلاح ہو جائے، میں سوچوں میری اصلاح ہو جائے، آپ سوچیں آپ کی اصلاح ہو جائے۔ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک یوں سوچے میں سب سے کمتر ہوں، دوسرے سب میرے سے بہتر ہے۔ جس مجلس میں بھی چلے جاؤ اپنے آپ سے ایک دفعہ کہو تو ان سب سے گندا ہے، یہ سب تجھ سے اچھے ہیں۔ اگر دل میں یوں آیا کہ میں ان سے اچھا ہوں، یوں فرمایا اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ استاذ ہر موقع پر کامیاب ہے سوائے ایک موقع کے، شیخ ہر موقع پر کامیاب ہے سوائے ایک موقع کے، دیندار لوگ ہر موقع پر کامیاب ہے سوائے ایک موقع کے۔ جب استاذ اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو یوں سمجھ لے کہ میں ان بچوں سے بہتر ہوں، تب وہ استاذ ناکام ہو جاتا ہے۔ اپنے پاس آنے والے مریدوں سے جو زنا میں مبتلا ہو، جو شراب میں مبتلا ہو، جو گناہوں میں مبتلا ہو، شیخ کے دل میں یہ آ جائے کہ تو اس سے بہتر ہے، اس وقت شیخ بھی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ کئی گنہگار لوگ وقت کے مشائخ کے پاس، مشائخ صوفیہ کے پاس آتے ہیں اور اپنے گناہ سناتے ہیں، حضرت فلاں موقع پر یہ گناہ ہو گیا، فلاں موقع پر یہ گناہ ہو گیا، فلاں موقع پر یہ گناہ ہو گیا۔ ان کے آنکھیں آنسو بہاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کے آنسوؤں کا واسطہ دے کر وہ اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں۔
کہ اللہ پاک یہ تو گناہ کر کے نادم ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو میں نیکی کر کے اکڑ میں آ جاؤں۔ مالداری کے تکبر سے نیکی کا گھمنڈ یہ مالداری کے تکبر سے بڑا گھمنڈ ہے۔ پیارے نبی نے صاف اعلان کر دیا، جس کے دل میں ذرہ برابر، ذرہ بہت باریک چیز کو کہتے ہیں، ارے جب صبح میں سورج نکلتا ہے اور اس کی شعاؤں میں انسان ذرا غور سے دیکھتا ہے تو کروڑوں کی تعداد میں وہ چھوٹے چھوٹے وائٹ چیزیں اس کو نظر آتی ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں یہ ذرہ کا لفظ آپ کو بہت اہم موقع پر ملے گا، جب یہ فرمایا کہ تو جو بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، تو جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ صاف اس بات کو استعمال فرمایا۔ ہم اردو میں بھی ذرہ بولتے ہیں، عربی میں بھی اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ قرآن کریم کا صاف اور صریح اعلان ہے کہ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا۔ نیکی کرنے والا بھی دیکھ لے گا، برائی کرنے والا بھی دیکھ لے گا۔ دنیا میں تو پتہ نہیں چل رہا ہے، دونوں برابر لگ رہے ہیں۔ ہاں وہ ایگزام چل رہی ہو تو جس نے صحیح جواب لکھا ہو ابھی اس کی تعریف نہیں ہوتی، جس نے غلط لکھا ہو ابھی اس کی کوئی برائی بیان نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، ایگزام روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ریزلٹ کے وقت پتہ چلے گا، وہ تو ریزلٹ کے وقت پتہ چلے گا۔ دنیا میں نیک لوگ بھی برابر لگتے ہیں، گنہگار لوگ بھی برابر لگتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ امتحان چل رہا ہے، وہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور جب تیرا نامہ اعمال کھلے گا اور اس میں ایک ایک منٹ کے ساتھ اور ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، اتنی باریک باریک باتیں لکھی ہوئی ہوگی کہ انسان اس وقت کہے گا ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے۔ کتنے اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ ہماری ان اداؤں پر مغفرت ہو گئی جن کو کر کے ہم بھول گئے تھے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مغفرت فرما دی۔ کون سی ادا پسند آئی؟ کہ وہ جو ایک شخص کو دفن گیری کے لیے ہمارا جانا ہوا تھا، ان کی قبر پہ میں نے 3 مرتبہ مٹی ڈالی، بس وہ ادا پسند آئی اور اللہ نے کیا جا اس پہ تجھے معاف کر دیا۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ ایک حدیث شریف لکھنے جا رہے تھے، ایک مکھی ان کی قلم پہ آ کے بیٹھ گئی تو وہ مکھی نے سیاہی چوس لی اور وہ چلی گئی۔ تو اس ادا پہ اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی کہ آپ نے ہماری ایک مخلوق کی پیاس کا خیال کیا تھا، ہم نے اس پر آپ کا بھی خیال کیا، جاؤ اس ادا پر آپ کی مغفرت فرما دی۔ زبیدہ خاتون فرماتی ہے مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید نہر زبیدہ پر میری مغفرت ہوگی، لیکن وہ عمل اللہ کو پسند آیا جو میں کر کے بھول چکی تھی۔ میں ذرہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کیا میں اپنے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ذرہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو زبیدہ خاتون فرماتی ہے اللہ نے پوچھا زبیدہ کیا لے کر آئی ہو؟ میری محبت میں کیا کر کے آئی؟ زبیدہ عجیب و غریب سوال، زبیدہ میری محبت میں کیا کر کے آئی؟ تو میں نے کہا اللہ نہر زبیدہ بنا کر کے آئی، بہت بڑی نہر، نہر زبیدہ، لاکھوں انسانوں نے فائدہ اٹھایا، پرندوں نے فائدہ اٹھایا، جانوروں نے فائدہ اٹھایا، کئی حاجیوں کی اس نہر کی برکت سے اللہ نے جان بچائی، اتنا بڑا کام کر کے آئی۔ اللہ نے فرمایا زبیدہ وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنی ہے، تو کیا کر کے آئی میری محبت میں؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے جب میرے اللہ نے یہ کہا اس وقت میرے دل میں احساس ہوا زبیدہ آج تو پکڑی گئی، آج تو پھنس گئی، آج تو کیا منہ بتائے گی اللہ کو۔ جب میں ڈرنے لگی، جب میں سہم گئی، اس وقت اللہ نے فرمایا زبیدہ تیری ایک ادا ہمیں پسند آئی تھی۔ باری تعالیٰ میری کون سی ادا آپ کو پسند آئی؟ اس وقت کو یاد کر جب تجھے سخت بھوک لگی تھی، تو کھانے بیٹھی تھی، تیرے آدھے سر تک دوپٹہ تھا، تو نے لقمہ لیا اپنے منہ کے قریب تک لے گئی، اتنے میں اذان کی آواز آئی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے ہی تو نے اذان کی آواز سنی تو نے میرے نام کے ادب میں اس لقمے کو نیچے رکھا اور اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیا۔ زبیدہ یہ عمل جو تو نے کیا نا وہ میرے لیے کیا، تیرا یہ عمل ہمیں پسند آیا اور اسی ادا پر آج تیرا پروردگار تیری مغفرت کر رہا ہے۔ میرے عزیزو کون سی ادا ناپسند آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے،
ایک نیک انسان تھے، نمازی تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیا گزری؟ کہا اللہ کو میری ساری ادا تو پسند آئی، ایک چیز پہ اللہ ناراض ہو گئے، بہت سخت ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے کہ قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ کون سی ادا ناپسند آئی؟ کہا میں ایک مرتبہ پان کھا رہا تھا، قریب سے گدھا گزرا، ہندوستان کے وہ بزرگ تھے، نیک شخص تھے، کہا ہولی کا دن تھا تو میں نے گدھے کے اوپر پان کی پچکاری یہ کہتے ہوئے ماری کہ دیکھ آج تو ہولی کا دن ہے، آج تجھے کسی نے نہیں رنگا نا، چل آج میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ او ہو میں بھول گیا تھا، میرے اللہ کے وہاں نامہ اعمال میں یہ سب لکھا ہوا تھا، اسی ادا پر میری پکڑ ہو گئی۔ کب پکڑ ہو جائے، کب معاف کر دیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوری زندگی قرآن پڑھایا، انتقال کا وقت آیا، قرآن شریف کو ہاتھ میں لیا اور یوں کہا نعوذ باللہ اس کتاب پر میرا کوئی ایمان نہیں ہے، اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس نے اللہ والوں کی راتوں کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اللہ والوں کو تکبر سے بچا لیتی ہے۔ وہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، دنیا میں سب سے کمتر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا مقابلہ دنیا کے انسانوں سے نہیں کرتے۔ ان کو پتا ہے اللہ نے ہمیں امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ اوپر مکتب چل رہا ہو، میں امتحان لینے کے لیے چلا جاؤں کہ بھائی چلو آ جاؤ امتحان دو، ٹرسٹی لوگ کہیں گے مولانا صاحب کون سا امتحان، کہاں کا امتحان؟ ارے میں چونکہ مولانا ہوں، میں عالم ہوا ہوں، اس لیے میں امتحان لینے آیا ہوں۔ ارے بھائی امتحان دو۔ ارے مولانا آپ اپنا کام کرو برائے مہربانی، ہم نے آپ کو کبھی نہیں بلایا امتحان لینے کے لیے۔ میرا اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے، میرے بندے دنیا میں تجھے اپنی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ دیکھ کے آنا ذرا تیری بستی میں کون نیک ہے، کون برا ہے، کون کیسا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تھوڑا کچھ اچھا سمجھ کے آنا۔ نا نا نا، اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ ہمیں تو اللہ اکبر کا ترجمہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے داہنے کان میں بھی یہی کہا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بائیں کان میں بھی یہی کہا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یاد رکھنا تو کچھ نہیں ہے۔ 5 وقت مسجد کی اذان سے یہی اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیزو نماز میں ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، قیام کرتے ہیں اللہ اکبر، پوری نماز میں دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون بڑا ہے؟ کہ تیرا اللہ بڑا ہے۔ ارے اللہ بڑا ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو انسانوں سے تلنا نہ کرو، ورنہ پیارے نبی کی حدیث سن لو جس کا خلاصہ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ بڑی چھوٹی چیز ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ آج صبح میں جب میں سو کر اٹھا مجھے فون آیا، جب یہاں آ رہا تھا اس سے پہلے مولانا صاحب ڈابھیل میں ایک شخص بہت تندرست تھے، جوان تھے، میں نے کہا ہاں ہم تو ان سے ملا کرتے تھے، وہ رات میں سوئے اور 1 بجے گھر والوں کو پتہ چلا کہ حرکت نہیں کر رہے، چیک کیا تو پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ہماری زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ گزشتہ کل ایک مولانا صاحب کا فون آیا، مولانا، میں نے بولا جی ہمارے محتمیم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جانا تو ہر ایک کو ہے، آج ہم یہی سوچ میں زندگی گزارتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تھوڑا انتظار کیجئے، لوگ تھوڑے دنوں کے بعد انا للہ کہیں گے، میری اور آپ کی انا للہ شیئر کریں گے۔ اس وقت احساس ہوگا کاش لوگوں کو سامنے نہ رکھا ہوتا، اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے کوئی عمل کیا ہوتا، آج مجھے کام آتا۔ جو لوگ شادی میں کھانا کھلانا کھڑے ہوتے ہیں کیا ان کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ کہیں کہ ہاں ہاں خدمت کا تو ثواب ملتا ہے مولانا صاحب، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ان کو پوچھو کس نیت سے کھڑا ہے، وہ یوں کہتا ہے اگر کھلانے کھڑا نہ رہا نا تو ان کو برا لگے گا۔ اس کا مقصد یہ ان کو برا نہ لگے، اللہ کو بھول کے کام کر رہا ہے وہ۔ ارے جنازے میں کیوں شریک ہو رہا ہے؟ 5 کلومیٹر دور کیوں جنازے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟
نہیں جاؤں گا نا میرے ان رشتہ داروں کو خراب لگے گا. یہ اللہ کے لیے عمل نہیں ہے, یہ ان کے لیے. تو یوں کہتا ہمارے قریبی رشتہ دار ہے, انتقال ہو گیا ہے, مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, جنازے کی نماز میں جانا چاہیے اس لیے میں جا رہا ہوں. ہاں اپنے رشتہ دار کا کھانا ہو آپ کھلانے کے لیے کھڑے ہو, میں منع نہیں کرتا. ارے نیت تو درست کر لو, نیت تو درست کر لو. ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, مسلمان ہیں, ان کی خدمت کرنی چاہیے. تو میں ان کے کاموں میں اپنے ہاتھ کو بٹا رہا ہوں. نیت صحیح ہوگی ثواب ملے گا. ایک شخص نے گھر میں باری بنائی, کھڑکی بنائی اور یہ نیت کی ہوا اجاس آئے گی, ہوا اجاس ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. اس نیت سے گھر کی باری بنائی, گھر کی کھڑکی بنائی, یہاں سے اذان کی آواز آئے گی, ہوا اجاس فری میں ملے گا لیکن ثواب بھی ملے گا. گھڑی پہننا مباح ہے, پہنے تو ثواب بھی نہیں, نہ پہنے تو گناہ بھی نہیں. اگر اس نیت سے گھڑی پہنی کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے گھڑی بہت خوبصورت ہے مولانا کی, فرمایا حرام ہے, گناہ ہوگا دکھلاوے کے لیے پہننا. اچھا اب اس کو عبادت کیسے بنا دے, ثواب کیسے بنا دے, کا سوچ درست کر لے یار, آخرت یاد رکھ لے, اللہ بڑا ہے اس کو دل میں بٹھا دے, لوگوں کو اپنے دل سے گرا دے. یہ دل صرف اللہ کے لیے ہے. گرا دے کا مطلب بھائی یہ لوگ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کروں, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. گھڑی اس نیت سے پہنی, نماز کے اوقات دیکھوں گا, جب تک گھڑی ہاتھ میں ہوگی ثواب کا میٹر چالو رہے گا. یہ چشمہ ہے, چشمہ پہننا مباح ہے, پہنے تو ثواب بھی نہیں, نہ پہنے تو گناہ بھی نہیں. اور اس نیت سے پہنتا ہے, لوگ کہیں گے یہ بہت نئی نئی فریمیں پہنتا ہے اور لوگ تعریف کریں گے, تو یہ پہننا اس کے لیے وبال ہوگا. اگر اس نیت سے پہنتا ہے, ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھوں گا, اللہ کا قرآن پڑھوں گا, اللہ کی قدرت میں غور و فکر کروں گا, جب تک چشمہ اس کے اوپر رہے گا ثواب کا میٹر چالو ہوگا. موبائل رکھنا مباح ہے, رکھے تو ثواب بھی نہیں, نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں. اگر اس نیت سے رکھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایپل کا فون واپرتا ہے, کہنا پڑے مالدار لگتا ہے, تب تو حرام ہو جائے گا. اگر اس نیت سے رکھا ہے موبائل, میرے ماں باپ کا کچھ کام ہوگا تو کر دوں گا, بیوی بچوں کا کچھ کام ہوگا تو کر دوں گا, کسی کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی مسئلہ پوچھوں گا, کہیں کسی کو دین کی بات بتا دوں گا. اگر اچھی نیت سے موبائل رکھا ہے ثواب کا میٹر جاری ہے. یہی حال چپل کا ہے. چپل پہننا, بولے پہن بھی سکتا ہے, نہیں بھی پہن سکتا, وہ ننگے پیر چلنا بھی سنت ہے, چپل پہن کر چلنا بھی سنت ہے. اگر اس نیت سے پہنتا ہے, لوگ کہیں گے واہ واہ اس کے بوٹ تو بہت اچھے ہیں. میرے عزیزوں, لوگوں کے لیے کوئی کام نہ کرو, اس لیے چپل خریدو, اس کو پہن کے مسجد میں جاؤں گا, ملاقاتوں میں جاؤں گا, گشتوں میں جاؤں گا, ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤں گا, سالانہ چلا جاؤں گا, بار بار 4 مہینے جاؤں گا, اندرون جاؤں گا, بیرون جاؤں گا, اللہ والوں کی ملاقات میں جاؤں گا, علماء کی مجلس میں جاؤں گا, اللہ والوں کی صحبت میں جاؤں گا. میرے عزیزوں, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, یہ خانقاہی مجلس ہے, اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میں بول رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے, آپ سنو, اپنی اصلاح کے لیے زندگی کا یہ ٹارگیٹ بناؤ کہ میں اپنی اصلاح کے لیے. ایک جماعت بیرون جا رہی تھی, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے. حضرت نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا, بیرون جانا ہے اندرون بنانے کے لیے. ارے بیرون جماعت میں بھی اندرون بنانے کے لیے جانا ہے. تو میرے عزیزو, ہم تو کہیں بھی رہیں اپنی اصلاح کی نیت سے رہیں. اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لیجئے, خدا را اپنے آپ کو بڑا پاپی سمجھ لیجئے, بہت بڑی بڑی رحمتیں ملے گی. چھوٹا بن کے رہو گے نا تو بہت کچھ ملے گا, بڑے بننے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیا کرتی ہے. ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے, جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے. پہاڑ پہ چڑھنے والا جھکتا ہوا چڑھتا ہے. انسان جو اللہ تک پہنچتا ہے تواضع سے, عاجزی سے, عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے. اللہ والے کہتے ہیں پوچھو مزے ہم سے فقیری کے, یہ شیخ عالی جناب کیا جانے. استاذ کو چاہیے طلبہ سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے, شیخ کو چاہیے مریدین سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے. وہ گنہگار ہیں, وہ برے نہیں ہیں, ان کا گناہ برا ہے. کل کو توبہ کر کے اللہ کے ولی بن کے آپ سے زیادہ محبوب ہو سکتے ہیں. ہم جس کو برا سمجھ رہے ہیں کیا پتا وہ اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ بہتر ہو, وہ اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ پیارا ہو. تو میرے عزیزو, ایک چیز کا اہتمام کرو,
गुनाहों से बचने की अनहद कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। मौलाना माहौल ऐसा है मैं बच नहीं सकता, ठीक है, फिर जब अल्लाह के सामने खड़ा हो उस वक्त कह देना अल्लाह आपने ऐसे माहौल में क्यों पैदा किया जहाँ गुनाहों का माहौल था, मैं बच न सका। क्या ये जवाब दे सकेंगे? ना ना ना। आज मौका है, ये सब अल्लाह वाले हमारे सामने बच रहे हैं गुनाहों से, हम भी बचने की कोशिश करें। आज तक नजरें उठाने का मजा चखा, जरा झुकाने का भी मजा चख करके देखे, बोलने का मजा चखा, जरा खामोश रहने का मजा चख करके देखो। अरे वक्त मिला है 1000 दफा अल्लाह 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 पढ़ो, अल्लाह की अजमत दिल में उतरेगी, अल्लाह की बड़ाई दिल में उतरेगी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतरेगी। असर की नमाज खत्म हो, दिल में खुशी होनी चाहिए, अब अल्लाह को याद करने का वक्त आया है। अल्लाह 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 अल्लाह, मौत के वक्त अल्लाह अल्लाह बोलता हुआ जाएगा, अल्लाह की बड़ाई आएगी, नमाज में ध्यान लगेगा, अल्लाह का इस्तेहज़ार नसीब होगा और मौका मिले। आखिरी बात, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लेना रोज़ाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40,000 इनाम मिलेंगे, अल्लाह 10,000 रहमतें अता फरमाएंगे। नंबर 2, अल्लाह 10,000 दर्जात बुलंद फरमाएंगे। नंबर 3, अल्लाह 10,000 नेकियां अता फरमाएंगे। नंबर 4, अल्लाह ताला 10,000 गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे। ये सारी तो बातें थी, बातों से तो ज़िंदगी बनती नहीं, बातें तो और भी बहुत आपको मोबाइल पे मिलेगी, बयानात भी आपको बहुत मिलेंगे, आप सुनेंगे भी बहुत, फ़ज़ाइल अमाल में भी अच्छी बातें हैं, इससे वक्ती तौर पे अच्छा लग जाता है, फ़ायदा हो जाता है, वक्त अच्छी जगह गुजरा, इससे ज़िंदगी बनती नहीं, न बोलने वाले की न सुनने वाले की। ज़िंदगी तो बनती है अमल करने से, ये अच्छी बातों पर अमल करने से। तो तय करो इंशाअल्लाह, कोई करे न करे मैं अमल करूँगा, कोई अमल करे न करे मैं अमल करूंगा। जो ईमान वाले चले गए दुनिया से, हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के उनको सवाब पहुंचा दिया करो। आज किसी को ईसाले सवाब करेंगे, कल को कोई हमारे लिए भी ईसाले सवाब करेगा। जो दुनिया में लोग मौजूद हैं, ए अल्लाह पूरी दुनिया वालों को और उनकी क़यामत तक की आने वाली नस्लों को अपने खजाने गैब से ईमान दे दे। तड़पो तो सही, नबी वाली फिक्र रखो तो सही, अल्लाह सबको हिदायत दे दे। फिक्र नबी जिसके सीने में है वो मदीने में न होकर भी मदीने में है, फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं है वो मदीने में होकर भी मदीने में नहीं है। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार कि आना न होगा यहाँ बार बार, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बेल घास खाता नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जिंदगी हो रही है मिसले बर्फ के कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।